کہ سید سجاد کو ہر موڑ پر تازیاں نے کھانے پڑے۔ یہ وہ رویہ ہے جس کی وجہ سے مظلوم کی آنکھوں سے آنسو نہیں خون برستے ہیں۔ انشاءاللہ کل تفصیل سے مصائب شہادت ہوگا کیونکہ کل تابوت کی زیارت ہے، مگر غور ضرور کیجئے گا حضور، غور ضرور کیجئے گا کیا ہوگا۔ دیکھیں آپ کا اور میرا مسئلہ ہے نا، ہمیں کوئی روزہ خواں چاہیے، کوئی ذاکر چاہیے، وہ مصیبت سنائے ہمیں آل محمد کی، کوئی منظر دکھائے آل محمد کی مظلومیت کا، کوئی ہمارے ذہن میں ماحول بنے، پھر آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ طبیعتیں مائل ہوں گی تو آنسو آئیں گے، نہیں طبیعت مائل ہوگی نہیں آئیں گے۔ اللہ جانے اس کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت کیسے لاشا مظلوم رہتا تھا کہ اگر کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی دیکھی تو آنکھیں چھلک جاتی۔ اللہ جانے آج شب شہادت امام سجاد ہے، آؤ پرسہ پیش کریں اس مظلوم کو جس کی زندگی مظلوم کو روتے گزر گئی ہے۔ کتنا مظلوم ہے وہ امام، دیکھیں زندگی کتنی مشکل ہو گئی۔ آپ سوچ سکتے ہیں اگر پانی پر نگاہ پڑنی ہے تو آنکھیں چھلک جانی ہو، کھانا سامنے آنا ہے تو آنکھیں چھلک جانی۔ آپ نے سن رکھا ہے نا، غلام نے سامنے کھانا رکھا، کچھ دیر بعد پلٹا دیکھا سارا تر ہو چکا ہے۔ اس نے سختی سے نہیں، اس نے ہمدردی میں کہہ دیا مولا آخر کب تک روئیں گے۔ اتنا سننا تھا، سید سجاد تڑپ اٹھے، کہا تجھے پتہ ہے نا یعقوب کے ایک بیٹا نظروں سے اوجھل ہوا، 11 بیٹے سامنے تھے مگر رو رو کر آنکھیں پتھر آ گئی۔ مجھے ایمان سے بتا میں نے 17 بنی ہاشم کے ٹکڑے کربلا کی جلتی ریت میں پڑے ہوئے دیکھے۔ بتا مجھے کیسے صبر آ جائے گا، بتا میں کیسے صبر کروں۔ آپ سوچیں ایسی شخصیت کے ارد گرد رہنے والے کتنی مشکل میں رہتے ہوں جب پتہ ہے کہ کسی بھی بات سے اتنا دل زخمی ہے، کسی بھی بات سے دل زخمی ہو جائے گا۔ سوچیں ارد گرد رہنے والے کس مشکل میں جیتے ہوں گے۔ آپ نے روایتیں تو سنی ہوں گی، ارد گرد والے اتنی احتیاط کرتے تھے کہ مدینے کے قصاب بھی جانتے تھے جب مظلوم کربلا کا دکھی بیٹا آئے نا تو کسی جانور کی کٹی ہوئی گردن نہیں دکھائی دینی چاہیے۔ اجرکم اللہ، اللہ تعالیٰ ان آوازوں پہ رحم فرمائے، ان صداؤں پہ رحم فرمائے۔ پروردگار آپ کے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال کا حصہ قرار دے۔ حضور عالم یہ ہے کہ امام وہاں بازار میں صبح داخل ہوئے، ایک قصاب کی نگاہ ہی نہیں پڑی، وہ دکان کھول رہا تھا مگر امام کی کٹی ہوئی گردن پہ حیوان کی نگاہ پڑ گئی۔ ایک مرتبہ ہائے حسین کہہ کے زمین پہ بیٹھ، وہ دوڑتا ہوا آیا اور قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس نے کہا مولا معاف فرما دیجئے، مولا میری تو نگاہ ہی نہیں پڑی تھی، مولا میں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تیرا قصور نہیں ہے، بس ایک سوال کا جواب دے دے، بس اتنا بتا دے کیا ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا تھا؟ وہ تڑپ اٹھا، اس نے کہا مولا میں آپ کے جد مصطفیٰ کی شریعت پر ہوں، مولا میں جانتا ہوں حیوان بھی ذبح کرنا ہو تو پانی پلا لیتے ہیں۔ یہ جملہ سننا تھا، رخ کربلا کی جانب ہو گیا۔ ہائے او میرا غریب بابا، بابا مدینے کے تو جانور بھی پیاسے ذبح نہیں۔ اتنا دل زخمی ہے سید سجاد کا، اور ایک ایک بات پہ مظلوم کا دل ہے کہ چھلک جاتا ہے، آنکھیں کتنا مشکل ہوگا۔ سوچئے امام کے ساتھ رہنا، ایک نہیں 2 سال نہیں طویل زندگی امام کی حالت گریہ میں گزری ہے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کوئی ایک بات بھی امام کا دل چیر جاتی تھی اور کہنے والے کا وہ مقصد نہیں ہوتا تھا۔ بیٹھے ہیں کون؟ جناب عبداللہ بن جعفر الطیار، ساتھ میں بیٹھی ہیں جناب زینب عالیہ۔ اب بیوی کا یہ ذہن ہوتا ہے جو مصیبت کسی کو نہ بتائی جائے شوہر کو بتا دی جاتی ہے۔ اب بیوی پیچھے شام کا کوئی واقعہ سنا رہی ہے، جیسے ہی شام کے کسی بازار کا منظر سنایا، عبداللہ ابن جعفر طیار جسم میں رشا پڑا ہوا ہے،
जिस्म साथ नहीं देता, सुनना था कांपते हुए खड़े हुए, अपने गुलामों को आवाजें देनी शुरू की, कहा तलवारें लेकर आओ, आमादा हो। जनाब ज़ैनब ने पूछा कि मेरे आका, मेरे सरदार क्या इरादे हैं? फरमाया मुझे दमिश्क जाना, मैं यजीद से इंतकाम लूंगा, मैं बनी उमैया से इंतकाम लूंगा। आपने फरमाया नहीं रुकिए, आप सब्र कीजिए, हौसला कीजिए, आपका जिस्म साथ नहीं देता, आप बीमार हैं। पर नहीं, उन्होंने गुलामों को आवाजें। जनाब ज़ैनब ने देखा ये ऐसे नहीं रुकेंगे, एक मर्तबा सैयद सज्जाद को बुलाया, कहा बेटा सज्जाद, इनका जिस्म साथ नहीं देता, इनकी हालत नहीं है, आप ही इन्हें समझाओ। जब आए ना सैयद सज्जाद और समझाना शुरू किया, तो एक मर्तबा जनाब अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार की जबान पर एक जुमला आया जिसने तड़पा दिया मौला सज्जाद को, सारे दिल के जख्म उधड़ गए। कहा बेटा सज्जाद, आपने नहीं सुना, मुझे अली की बेटी ने बताया है, तुर्को दीलम की कनीजों की तरह शाम की सड़कों पे घसीटा गया था। इतना सुनना था, सैयद सज्जाद तड़प उठे, कहा इब्ने जाफर तैयार, आपने फकत सुना है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने खुद ताज़ियाने पढ़ते हुए देखे हैं, मैंने खुद जालिमों को घसीटते हुए। मातम हुसैन,